وہ چیزیں جس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, جن چیزوں سے, جن کاموں کو کرنے سے ہم بچیں. نمبر 1, پہلی چیز, بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا. نمک چکھا انسان نے اور وہ تھوک رہا ہے, اس کا ٹیسٹ لے رہا ہے, تو یا ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلہ سے دانت صاف کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے. یعنی کہ ٹوتھ پیسٹ کون سا؟ وہ ٹوتھ پیسٹ جس میں جھڑپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایسا کوئی منجن جس میں جھڑپ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا لیکن روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں. اور بہت سارے ایسے کولگیٹ وغیرہ ہوتے ہیں جو اندر تک حلق کو آپ کی ٹھنڈا کر دیتے ہیں, جو آپ کو پیاس میں راحت تھوڑی اس سے مل جاتی ہے. تو اس لیے ایسا کوئی بھی اگر آپ ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئی کوئلہ وغیرہ ایسا چیز کر رہے ہیں جس میں جھڑپ ہے تو پھر اس سے آپ کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے. آپ سحری سے پہلے آپ اپنے کر لیں جو بھی آپ کو کرنا ہے منجن وغیرہ, لیکن بعد میں آپ روزے کی حالت میں نہ کریں, بچیں ہاں لیکن اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں آپ کا. اس کے علاوہ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کیے رہنا, اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں کہ انسان اگر غسل انسان کا نہیں ہے اور وہ ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے اور رکھے ہوئے تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن جو نمازیں اس نے چھوڑی ہوئی ہے نا, اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھنے سے وہ نماز کی سزا معاف ہو گئی, نہیں. اگر کسی انسان نے ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ لیا اور روزہ رہا اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی تو نمازیں چھوٹنے کی جو سزا گناہ ہے وہ اس کے اوپر پڑے گا اور روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو ملے گا. لیکن ایسا روزہ اس کا مکروہ ہو جائے گا لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزہ صرف نہ کھانے یا نہ پینے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھایا نہیں پیا نہیں روزہ ہو گیا, بلکہ روزہ آنکھ کا, کان کا, ناک کا, منہ کا, زبان کا ہوتا ہے. آنکھ سے غلط نہ دیکھا جائے, ہاتھ سے غلط چیز کو نہ چھوا جائے پکڑا جائے, زبان سے غلط بات نہ بولی جائے, کانوں سے غلط بات کو نہ سنا جائے. تو ان تمام چیزوں کی رعایت رکھنے کا نام اصل میں روزہ ہے. اس کے علاوہ کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے یہ بھی اس میں داخل ہے, اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ غیبت یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا یہ ہر حال میں حرام ہے. روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے والا. تو اگر ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہیں تو یہ روزے میں اگر کوئی انسان یہ غیبت کر رہا ہے بیٹھ کے, یا عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں کسی کی باتیں کر رہی ہیں اور یہ وہی باتیں جو اس کے اندر ہوں, کیونکہ ایک صحابی آئے نا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیبت ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا, تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس کی برائی کر رہے ہیں اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو کیا جب بھی غیبت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جب ہی تو غیبت ہے, اور اگر اس میں وہ چیز وہ کام وہ برائی موجود نہیں ہے پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں پھر یہ تو بہتان ہو جائے گا. تو اس لیے اس چیز سے بہت زیادہ بچنا, کیونکہ اس کا روزے میں اور گناہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کی غیبت کر رہا ہے, پیٹھ پیچھے برائی کر رہا ہے. اس کے علاوہ روزے میں لڑنا جھگڑنا گالی دینا, خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو, اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ فحش باتیں بولنے سے انسان ایسی فحاشی والی باتیں بول رہا ہے اور بد کلامی کر رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹے گا نہیں لیکن اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ روزے میں لڑنا جھگڑنا گالی دینا, خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو, اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. غیبت کرنے سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایسا جھڑپ والا کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ آپ کر رہے ہیں جس کی تری اندر تک محسوس آپ نے کر لی ہے, اور بہت زیادہ نہیں, بہت زیادہ سے اگر وہ تراوٹ اور پانی بن کے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اگر جان بوجھ کر ایسا کر لیا. لیکن ایسے ہی نارملی تو اس لیے اس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. تو اس لیے ان تمام چیزوں سے مکروہات سے بچنا ہے, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ ہم نے
اتنی محنت سے رکھا لیکن وہ مکروہ ہو گیا. حالانکہ مکروہ سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی یار ایسا کام کیوں کریں آپ جس سے آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے, جبکہ پورا دن ہم بھوکے پیاسے اللہ کے لیے رہ رہے ہیں. تو تمام ان کاموں کو بھی, ان گناہوں کو بھی, ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں جو لغویات میں ہیں, جو برائیوں میں ہیں. جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے, جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا, اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے, انشاءاللہ بنا لوں گا. لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں, 10 گنا دنیا میں, اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا.